ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک میں 2 چوہے رہتے تھے۔ ایک دیہات میں رہتا تھا، اس کا نام کھاڑو تھا۔ دوسرا شہر میں رہتا تھا، اس کا نام ٹمپی تھا۔ ایک دن ٹمپی گھر میں بیٹھا اپنی پرانی یادگار تصویروں کے البم دیکھ رہا تھا۔ تصویریں دیکھتے دیکھتے اس کے سامنے اپنے پرانے دوست کھاڑو کی تصویر آ گئی۔ کھاڑو کی تصویر دیکھتے ہی اس کو اپنا پرانا دوستی کا زمانہ یاد آ گیا۔ ٹمپی کے دل میں کھاڑو سے ملنے کی تڑپ پیدا ہوئی۔ اس نے کھاڑو سے ملنے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ اپنا سب سے بہترین سوٹ نکال کر پہنا، خوشبو لگائی، سامان ایک سوٹ کیس میں رکھا اور سفر کے لیے چل پڑا۔ وہ پیدل چلتا جا رہا تھا اور دوستی کی پرانی یادیں تازہ کرتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کھاڑو کے گاؤں پہنچ گیا۔ کھاڑو کا گاؤں انتہائی خوبصورت اور پرکشش تھا۔ گاؤں کی خاموش اور تر و تازہ ہوا سے ٹمپی بہت متاثر ہوا۔ کھاڑو کے گاؤں میں کچی اینٹوں کی گلیاں اور خوبصورت جھونپڑیاں تھیں۔ ٹمپی نے کھاڑو کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کھاڑو نے دروازہ کھولا اور اپنے سامنے اپنے پرانے دوست ٹمپی کو کھڑا دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ کھاڑو نے ٹمپی کا پرجوش استقبال کیا اور اس کو اپنے گھر لے آیا۔ کھاڑو کا گھر کچا اور سادہ تھا۔ کھاڑو نے ٹمپی کو ایک جگہ بٹھایا اور اس کے کھانے کے لیے فوراً تازہ پھل اور سبزیاں لے آیا۔ ٹمپی یہ کھانا دیکھ کر مایوس ہو گیا، کیونکہ وہ ان کھانوں کا عادی نہیں تھا۔ اس نے حیرانگی سے پوچھا کہ یار کھاڑو، تم اس طرح کا بدمزہ کھانا کیسے کھا لیتے ہو؟ مجھے تو تمہاری زندگی پہ ترس آ رہا ہے، میں تو یہ کھانا کبھی نہ کھاؤں۔ کھاڑو ٹمپی کی یہ بات سن کر سوچ میں پڑ گیا اور کافی پریشان ہوا۔ خیر، ٹمپی کو متاثر کرنے کے لیے کھاڑو اسے گاؤں کی سیر کے لیے لے گیا۔ کھاڑو نے ٹمپی کو مکئی کے کھیت دکھائے اور بتایا کہ ان کھیتوں سے وہ مکئی توڑ کر کھاتا ہے۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر چاند اور ستارے چمک رہے تھے، کھیتوں میں جگنو اڑ رہے تھے۔ ٹمپی نے ایسا دلکش نظارہ اپنی زندگی میں پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہنسی خوشی گپ شپ لگاتے ہوئے جا رہے تھے کہ ان کو کھیتوں میں چرتی ہوئی گائیں نظر آئیں۔ ٹمپی جو عادتاً ایک شرارتی چوہا تھا، اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور گائے کی طرف پھینک دیا۔ گائے غصے میں آ کر ان دونوں چوہوں کے پیچھے لگ گئی۔ اسی بہانے ٹمپی کی گاؤں کی سیر بھی ہو گئی اور اس کو اس کی شرارت کی سزا بھی مل گئی۔ بڑی مشکل سے وہ دونوں جان بچا کر واپس گاؤں پہنچے۔ ٹمپی نے نوٹ کیا کہ گاؤں کی تقریباً ہر دیوار ایک خاص چیز سے سجی ہوئی ہے۔ یہ سجاوٹ اس نے شہر میں نہیں دیکھی تھی۔ ٹمپی کے پوچھنے پر کھاڑو نے اسے بتایا کہ یہ اسی گائے کا گوبر ہے جو ہمارے پیچھے لگی تھی۔ لوگ اسے آگ جلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ٹمپی نے کھاڑو سے کہا کہ تم کیسی زندگی گزار رہے ہو؟ ہر طرف گوبر کے ڈھیر ہیں، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے تمہارے پاس۔ تم میرے ساتھ شہر آ جاؤ، وہاں میرے ساتھ رہو، میں تم کو شہر کی سیر کرواؤں گا، مزے مزے کے کھانے کھلاؤں گا۔ کھاڑو نے یہ سن کر ٹمپی کے ساتھ شہر جانے کی تیاری شروع کر دی۔ اپنا سامان باندھا اور صبح ہوتے ہی ٹمپی کے ساتھ شہر چل پڑا۔ شہر میں اونچی اونچی عمارتیں اور گاڑیاں دیکھ کر کھاڑو بہت خوش ہوا۔ ٹمپی سارا دن کھاڑو کو شہر کی سیر کرواتا رہا اور بالآخر شام ڈھلے کھاڑو کو اپنے گھر لے گیا اور اس کو اپنا گھر دکھایا۔ کھاڑو ٹمپی کا گھر اور اس کی شاہانہ زندگی دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ اپنی بقایا زندگی یہاں ہی گزارے گا۔ کھاڑو اور ٹمپی ایک جگہ بیٹھ گئے اور ٹمپی اس کو شہر کی رونقیں گنواتا رہا۔ اسی دوران ٹمپی کے بل میں سے ایک خوفناک بڑا سا بلی کا چہرہ نمودار ہوا۔ بلی کو دیکھ کر کھاڑو کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ وہ اپنے تیز پنجوں سے انہیں پکڑنے ہی والی تھی کہ کھاڑو نے ایک زوردار چیخ لگائی اور دونوں چوہے وہاں سے جان بچا کر گلی میں بھاگ آئے۔ کھاڑو کی خوف کے مارے کانپیں ٹانگ رہی تھیں۔ کھاڑو نے ٹمپی سے یہ معاملہ دریافت کیا تو اس نے بڑی چالاکی سے بات ٹال دی۔ اس نے کہا کہ چھوڑو یار، یہ تو ایک معمولی سی بات ہے، یہ بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی بلیاں ملتی رہتی ہیں، آؤ واپس گھر چلتے ہیں، ابھی بلی جا چکی ہوگی۔ بیچارہ دیہاتی کھاڑو
जो सुबह से टम्पी के पीछे पीछे भूखा प्यासा शहर घूम रहा था। उसने टम्पी से कहा कि मुझे कुछ खाने को तो दो। टम्पी ने खाड़ू को कहीं से पिज़्ज़ा का एक टुकड़ा चुरा कर दिया। खाड़ू इस किस्म की खुराक का आदी न था। उसको पिज़्ज़ा की खुशबू बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसने पिज़्ज़ा खाने से इनकार कर दिया। वैसे भी उसकी खौफ के मारे हालत ख़राब हो रही थी। उसने टम्पी से सोने की इजाज़त मांगी। टम्पी ने खाड़ू को बिस्तर दिया और ख़ुद बाहर घूमने फिरने के लिए निकल गया। खाड़ू ने बिस्तर पर लेटकर अभी आंखें बांधी की थीं कि गली से ऊंचे ऊंचे म्यूज़िक की आवाज़ें आने लगीं। कभी गली से गुजरती गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आती तो कभी टीवी का शोर सुनाई देता। खाड़ू इस शोर शराबे से बहुत परेशान हो रहा था। सारी रात खाड़ू ने जाग कर गुजारी। सुबह होते ही टम्पी से इजाज़त लेकर खाड़ू अपने गांव वापस आ गया और दोबारा शहर जाने से तौबा कर ली। अपने घर आकर उसने दाल चावल खाए तो उसकी जान में जान आई। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें जो सबक मिलते हैं उनमें पहला सबक ये है कि हमें अपने दोस्तों रिश्तेदारों से ताल्लुक़ कायम रखना चाहिए, उनसे मिलते रहना चाहिए। और दूसरा सबक ये मिलता है कि हमें किसी की ज़िंदगी, उसके रहन सहन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और तीसरा सबक ये है कि घर आए मेहमान की इज़्ज़त करनी चाहिए, उसकी खूब खातिर करनी चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। शुक्रिया।